السلام علیکم، آپ لاہور ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ مسلم لیگ نون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے 11 مئی کو ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں نے ہلکا سا یہ بتایا تھا کہ یہ مسلم لیگ نون کا انجام ہے۔ آج اس بات کو کنفرم کرنے اور مزید دلچسپ حقائق بیان کرنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ وہ بات ثابت ہو گئی ہے۔ یہ ضیاء الحق کے دور میں آئے، جیسا میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا، وزیر خزانہ کے طور پہ ان کو چنا گیا۔ وہ جنرل جیلانی تھے، ان کو ٹاسک سونپا گیا تھا ضیاء الحق کی طرف سے، تو انہوں نے کہا یہ شریف سا ایک بچہ ہے، بھولا بالا ہے، مناسب سے کاروباری بھی ہیں، تو ان کو منتخب کر لیا گیا۔ پھر یہ وہاں سے ترقی کرتے کرتے، اور ترقی کیسے کی؟ اچھا، جو لوگ، آپ یاد رکھیں کہ سیاست میں جو لوگ نظریے کے بغیر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پچھلے دروازے سے آئے ہیں، بیک ڈور سے۔ جد و جہد کے جو بغیر آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو موقع ملا ہے، وہ اپرچونسٹ ہیں اور انہوں نے اپرچونٹی سے فائدہ اٹھایا ہے۔ نظریہ کوئی نہیں تھا وطن کے بارے میں، ملک کے بارے میں عام سی رائے ہوگی جو ہوتی ہے، لیکن کسی سیاسی لیڈر والی تو ممکن ہی نہیں ہے، وہ تو شاید اب بھی نہیں ہے۔ بغیر نظریے کے آئے، بغیر جد و جہد کے آئے، تو فوکس یہ کیا اور لائے بھی مقصد غیر منصفانہ طور پہ گیا ہے۔ لائے جانے کا مقصد بھی صرف بیٹھ کر ضیاء الحق کے مفادات کا تحفظ کرنا تھا، اس کی جی حضوری تھی بنیادی طور پہ، کیونکہ ان کو سیاستدانوں سے خطرہ ہوتا ہے، ڈکٹیٹرز کو، اور سچے سیاستدانوں سے ویسے دور رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جنیجو نے ان سے اختلاف کیا کیونکہ وہ سیاستدان تھے، تو یہ سیاستدانوں سے گھبراتے ہیں ڈکٹیٹرز، پھر یہ اس طرح کے لوگ۔ اور یہ ویسے ہمیں فوج کے احسانات، فوجی قیادت کے بہت ہیں پاکستان پہ، ان میں سے ایک احسان میاں محمد نواز شریف صاحب کو سیاست میں لانے کا ہے، ایک احسان ان کا الطاف حسین صاحب کو سیاست میں لانے کا ہے، ایم کیو ایم بنانے کا، اسی طرح بھٹو کو پھانسی چڑھانے کا احسان ہے۔ ان کے بہت سارے احسانات ہیں، یہ احسان بھی دیکھ لیں کہ آج اس کا انجام کیا نکلا ہے۔ انہوں نے 30 سال 40 سال جتنی سیاست کی، چونکہ بیک ڈور سے آئے تھے، غلط طریقے سے آئے تھے، اچھے طریقے سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے تھے، نہ ان کے مزاج کا حصہ تھا، ان کی مینوفیکچرنگ میں بھی وہ بات نہیں تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا اس کے بعد؟ سب سے پہلے انہوں نے لفافے شروع کیے، صحافیوں کو خریدنا، پھر اس کے بعد انہوں نے ججز کے ساتھ یہ بریف کیس سلسلے جاری کیے ان کو دینے۔ پھر جو اگلا کام کیا وہ یہ تھا کہ یہ جتنے الیکشن انہوں نے کیے ان میں یہ ریگنگ کے ٹھپے لگا کے جعلی ووٹ ڈالنے کے ماہر قرار دیے گئے۔ یہ ساری ریکارڈ پر باتیں ہیں۔ اس کے بعد اب ہوتا یہ ہے کہ جو بیرونی طاقتیں بیٹھی ہیں، جو پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کچھ ایجنٹس کی اور اعلی کار لوگوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہم ان کو پچ کریں اور ان کو اقتدار میں لائیں، اور پہلے ان سے یہ طے کر لیں کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ ہماری مدد کریں، بلکہ وہ ہماری مدد بھی کہتے ہیں، آپ اپنے وطن کی مدد کریں، ہم سے آپ بے تحاشا قرضے لیں اور ان قرضوں کو پروڈکٹیو یوز کی بجائے آپ ڈیولپمنٹ میں لگائیں۔ ایک ہوتی ہے کاسمیٹک ڈیولپمنٹ، جیسے یہ پل بن گئے، جو لاہور میں دیکھیں آپ پل بن گئے، ان کوئی فائدہ نہیں، نہ عوام کو، نہ وطن کو، نہ ہماری معیشت کو، نان پروڈکٹیو وہ ایک کام ہوا ہے، لیکن نظر آ رہا ہے جی پل بنا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، یعنی کاسمیٹک ہے، میک اپ ہے، اندر وہ سارا کچھ وہی ہے۔ تو وہ کاسمیٹک ڈیولپمنٹ کا ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے باہر بیٹھے کہ ان کے پیسے بھی لگ جاتے ہیں، بک گئے پیسے کی دکان بھی چلتی ہے، اس سے منافع بھی آتا ہے، لیکن اگلے ملک کو فائدہ اتنا وہ اس طرح کا نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے ملک۔ یہ کبھی قرضے اس لیے ہمیں نہیں دیتے کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں اور ان کے قرضے بھی واپس کریں اور ملک جو ہے وہ خوشحال بھی ہو جائے، تو ان کی ضرورت یہ پوری کرتے آئے آج تک۔ پھر انہوں نے اس کے بعد شہباز شریف صاحب آئے تو انہوں نے پولیس کو اپنی ذاتی جو ہوتے ہیں نا جی، اب میں کیا کہوں، کارندے کہہ لیں آپ، ذاتی بدماش کہہ لیں، ذاتی آپ ان کو جو بھی کوئی نام دے دیں، اس کے طور پہ بھی یہ استعمال کرتے رہے۔ پولیس مقابلے بہت کروائے، مبینہ طور پہ یہ ساری چیزیں اخبارات میں بھی ہیں، سیاستدان بھی بیان کرتے ہیں۔
تو یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد جب لالچ تو بڑھتا ہے، ایک دفعہ جب یہ پرائم منسٹر بنے اس کے بعد یہ چلے گئے، اور سوچا یہ جاتا ہے، یہ پھر بعد میں یعنی سوچتے ہیں کہ یار ہم نے وہ فلاں جگہ سے پیسے کم کمائے، تو اگلی بار آ کے اور زیادہ وہ پیسے کماتے ہیں۔ آپ ان کے ایسٹس دیکھ لیں، ان پہ تو سیدھا الزام ہے، اور وہ جتنا انہوں نے جواب دیا تھا ہمارا کوئی فلیٹ نہیں ہے، ہماری کوئی جائیدادیں باہر نہیں ہیں، وہ سارے جھوٹ پہ جھوٹ، یعنی کہ جھوٹ کو تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا آئین اور ہمارا ایمان ہے جھوٹ، کیونکہ جھوٹ بول کے ہی یہ اگلا کوئی کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن ان کے جھوٹ مسلسل ثابت ہوتے آئے کہ یہ جھوٹ ہیں، اور یہ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں۔ پھر جب بندہ مینک ہو جائے اس طرح کا، کیونکہ وہ گھر میں بھی جو اپنا ایک کمرہ ان کا بنا ہوا ہے پی ایم ہاؤس، جو پرائم منسٹر کے اس کے جو نفسیاتی اس کا جو ہے، کیا میں اسے کہوں کہ وہ جو بیماری میں کہنا نہیں چاہ رہا، ہوتی بیماری ہے، دوبارہ اس نفسیاتی غلبے میں ہے کہ میں پرائم منسٹر ہی ہوں، یہ ہو گئے ہوئے ہیں وہ، تو وہ اس جال میں سے خود نہیں نکل پاتے۔ پھر یہ لوگ ہرس اور ہوس کا جو جال ہے وہ انسان کو خود جکڑ لیتا ہے۔ تو یہ وہاں پہ بیٹھ کے بھی، باہر بیٹھ کے بھی یہ پرائم منسٹر ہی ہیں۔ تو ابھی جب صورتحال ہوئی کہ پیناما والا کیس باہر آیا، ساری چیزیں ان کی ایکسپوز ہو گئیں۔ اچھا شہباز شریف صاحب کا دیکھ لیں، وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے یہاں پہ پنجاب میں آ کے جی میری ایڈمنسٹریشن، میرا وہ، میں وی این، میں تبادلے، میں ایمانداری، اس کی آڑ میں کرتے کیا تھے کہ ہر آدمی کو پہلے نوازتے تھے، افسر کو یہاں پہ اس کو 1 4 دیا، 2 دیے، 3 دیے، اس کو او بھگت کی، اس کے بعد اسے کہا جی آپ یہ کام کر دیں، یہ زمینیں لیز پہ دے دیں، یہ فلاں کر دیں، یہ وہ ادھر کر دیں، یہ سڑک جو ہے وہ کر دیں، یہ پلاٹ کر، یہ کام۔ پھر انہوں نے وہ 40 کے قریب کمپنیاں بنائیں، اور ان کمپنیوں کے باہر سے لوگوں کو لائے۔ ایک کمپنی کا تو جو میٹ کمپنی تھی، اس کے تو میرے پاس پلندہ اتنا پڑا ہے، وہ آ کے پھر اس کو مجبور کیا کہ وہ ان کے ذاتی مفادات کے کام کرے، وہ جو سی او انہوں نے لگایا تھا، اور وہ اڑ گیا کہ میں نے یہ نہیں کرنا۔ پھر یہ کلیش آف انہوں نے کہا کہ آپ سی ایم ہیں، میں آپ کے کسی بچے کو ٹھیکہ دے دوں، کسی عزیز کو دے دوں، تو یہ نہیں میں کروں گا۔ تو اس طرح کے وہ بیچارہ چھوڑ گیا کینیڈا، واپس حامد جلیل چلا گیا واپس۔ تو یہ اس طرح کے انہوں نے پھر اور بھی جو انہوں نے لگائے، وہ پانی کے تھے، کچھ سولر تھے، کوئی سسٹم، یہ جو ڈیولپمنٹ بھی کرتے ہیں، یہ جو ترقی بھی وہی کرتے ہیں جس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، مفاد وابستہ۔ اب یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے آ گئیں، ہتھے چڑھ گئے یہ عمران خان کے، اور عمران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے چور 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 کہہ کے ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ جب بھی کوئی بچہ پوتا دوتا بھی باہر نکلے گا نا تو لوگ نعرے لگائیں گے چور۔ اب چونکہ عوام بھی ساری جان چکی ہے، اب یہ تو یا ووٹ خریدتے ہیں، یا جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں، خاندانی لوگ جو جیتتے چلے آ رہے ہوتے ہیں ان کو مفاد دے کے ساتھ ملاتے ہیں، یا بے ایمانی کر کے آتے ہیں، یا فوج کے ذریعے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ان کو پتہ ہے ہم آ ہی نہیں سکتے، اور اب تو ناممکن ہے۔ اس آخری مرتبہ بھی فوج کی طرف رخ کر کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ مشکل وقت میں پاکستان کو سنبھالتے ہیں، لیکن آپ مجھے دوبارہ پرائم منسٹر بننے کے لیے اور جو نااہلی واپس کرنے کے لیے اور میرے اوپر جو کیسز ہوئے وہ ختم کرنے کے لیے، یا خاندان پہ جو ختم، وہ مدد کریں، اور آگے آپ عمران خان کے اوپر طاقت کا استعمال کر کے بھی اس کو روکیں، اور ہر حال میں ہمیں اگلی حکومت دیں تو ہم اس وقت یہ سنبھالتے، نہیں تو ہم نہیں سنبھالتے۔ یہ تھی ٹوٹل۔ اب فوج کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ یہ قوم جاگ گئی ہے، قوم بیدار ہو گئی ہے، فوج جو ہے وہ سمجھ چکی ہے کہ عمران خان لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکا ہے۔ پھر یہ اس کو ٹھیک ہے، وہ بہت سارا جو توقعات تھیں ان پہ پورا نہیں اترا جو ملکی عوامی مسائل تھے، لیکن وہ مشکل بڑے ہیں۔ یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنا ایک تو موت ہے، دوسرا مرنے کے بعد بھی اس کے چنگل سے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے عمران خان بار بار کہتا ہے کہ میں کسی سے لڑائی اس وقت لوں جب میں اتنا مضبوط ہو جاؤں، جب میری فوج اتنی مضبوط ہو جائے تو میں امریکہ کو للکاروں نا، آئی ایم ایف کو للکاروں۔ یہ تو فوجیں چڑھا دیں گے آئی ایم ایف کو۔ میں نے آج جواب دیا، ان کے ساتھ پہلے ہمارا معاشی طور پہ گلا گھونٹیں گے، اس کے بعد انڈیا کو کہیں گے اس پہ چڑھ جا، پھر امریکہ کو، پھر نیٹو، پھر یہ تو سارے ان کے چنگل میں ہیں۔ تو عمران خان کو پتہ تھا کہ ابھی وقت نہیں آیا، لیکن عمران خان نے جو پیرالل پیراڈائم شفٹ تھا اکانومی کا، جو امریکہ سے
جو فائنانشل ورلڈ آرڈر چائنا کی طرف شفٹ ہو رہا تھا، اور جو ویسٹ سے ایشیا کے خطے کی طرف، جہاں پہ ہم یہ روس ہے، چائنا ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، باقی بہت سارے ملک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامک بلاک کا آنا، وہ اس نے پریفر کیا، اور بڑی دانائی کے ساتھ عمران خان نے اپنی ایک عظیم لیڈرشپ میں جگہ بنا لی، ویژنری لیڈر کے طور پہ، اور لوگوں کو یہ بھی پتہ چل گیا، انٹرنیشنل طاقتوں کو بھی پتہ چل گیا، ان کے بارے میں بھی سب کو پتہ تھا۔ اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ان کو چپیڑیں پڑ رہی ہیں، ہر طرف سے چپیڑیں پڑ رہی ہیں، کہ مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں کہ اب جو ہے چونکہ فوج کی اس طرح حمایت بھی حاصل نہیں، عوام میں ساتھ کوئی نہیں ہے، اور نیچے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا، جو بیوروکریٹس ہیں، جو پولیس افسرز ہیں، کہ یہ ہمیں پھنسا کے پھر بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ چاروں طرف سے، میں نے پچھلی اپنی ایک ویڈیو میں ثناء اللہ صاحب جب بڑا بول رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں وہ کر دیں گے، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ احتیاط کریں، آپ کو پتہ نہیں آپ کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی 5-10 دنوں پہلے کی ویڈیو ہے، میں نے کہا آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہے، اور ان کو ابھی بھی اندازہ نہیں۔ میں ایک اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا گریٹ گیم میں کہ ان کے ساتھ اب آئندہ آگے ہونا کیا ہے۔ جیسے میں نے یہ خبر دی آپ کو کہ یہ ایکچولی نواز شریف صاحب یہ شرائط رکھ رہے ہیں، وہ شرائط مانی نہیں جائیں گی، تو ان کو اسمبلیاں توڑنے پڑیں، یا کسی ڈیزالو ہوں اسمبلیاں، یا یہ خود معافی مانگیں۔ یہ چلنے کا نہیں ہے شیر، اب چلنے کا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ آپ پاکستانیوں کو مبارک ہو، اور پاکستانی جو سیاسی شعور رکھنے والے اور سیاسی احساس رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو مبارک ہو کہ کم از کم ایک طرف سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے ہمیشہ کے لیے۔ میں یہ بھی بتا دوں، اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہمیشہ کے لیے ان سے کیسی جان چھوٹی ہے۔ بہرحال مسلم لیگ نون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔